یہ کہانی 44 سال پرانی ہے۔ افغانستان میں پاکستان نواز حکومت بنانے کی جنرل ضیاء کی خواہشوں کو کبھی دوام نہ ملا اور نہ جنرل فیض حمید کی کابل والی چائے کی پیالی کام دکھا سکی۔ افغان مہاجرین کی 44 سال تک میزبانی کرنے والے پاکستان کو اچانک ہوش آیا ہے کہ ملک میں مقیم غیر قانونی افغانوں کو نکال باہر کر دیا جائے۔ کیا 8.5 لاکھ افغانوں کو ایک نگران حکومت نکال باہر کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ آج کے حالات اور تاریخ اس بارے میں کیا کہتی ہے، یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ کیا حال ہے دوستو؟ پاکستان نے ڈالر کی افغانستان اسمگلنگ روکنے کے فیصلے کے بعد اب ملک میں موجود غیر قانونی افغان باشندوں کو نکال باہر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ڈالر اسمگلنگ روکنے کے نتائج تو سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن کیا غیر قانونی افغان مہاجرین کو نکالنے کے فیصلے پر عمل ہو پائے گا؟ یہی وہ سوال ہے۔ آج کے پروگرام میں اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، ساتھ ساتھ افغانوں کی 44 سالہ میزبانی کی تاریخ کا بھی جائزہ لیں گے تاکہ ہماری نئی نسل کو پتہ چلے کہ کیسے ماضی کے حکمرانوں کی پالیسیوں کے نتائج آج کا پاکستان بھگت رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت لگ بھگ 30 لاکھ افغان شہری رہائش پذیر ہیں۔ ان میں سے 14 لاکھ پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈر، جبکہ 8.5 لاکھ وہ ہیں جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ ہے۔ 7.25 لاکھ ایسے بھی افغانی ہیں جن کے پاس کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے۔ اگست 2021 میں افغانستان پر طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد سے فروری 2022 کے دوران 1,17,000 مزید نئے افغان پناہ گزین پاکستان میں داخل ہوئے تھے۔ اگست 2021 میں جب ڈرامائی اور حیران کن انداز میں طالبان نے بغیر کسی مزاحمت کے کابل پر کنٹرول حاصل کر لیا تو اسے پاکستان نے اپنی فتح سمجھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی کے فلور پر کہا کہ طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ اگلے ماہ ستمبر میں اس وقت کے ڈی جی ISI کابل کی سیرینا ہوٹل میں چائے کی پیالی پکڑے فتح سے سرشار نظر آئے۔ انہوں نے آس پاس کھڑے چند صحافیوں کو یقین دلایا کہ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ستمبر 2021 سے ستمبر 2023 تک پاکستان کو غیر معمولی دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان 2 برسوں میں پاکستان پر 823 دہشت گرد حملے ہوئے، جس میں 553 عام شہری جبکہ 893 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہوئے۔ ان حملوں میں زیادہ تر TTP ملوث رہی ہے۔ پاکستان نے افغان طالبان کو بارہا کہا کہ وہ پاکستان میں ہونے والے حملوں میں اپنی زمین استعمال نہ ہونے دے، لیکن طالبان حکومت ہاں بھی کرتی ہے لیکن عملی طور پر کچھ کرتی نظر نہیں آتی۔ یہ پہلی بار نہیں کہ پاکستان نے غیر قانونی افغان مہاجرین کو بے دخل کرنے کا اعلان کیا ہو۔ پاکستان نے جب بھی اس طرح کا اعلان کیا تو اس وقت کی افغان حکومتیں پاکستان کو درخواست کرتی رہیں کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو افغانستان نہ بھیجے۔ ان کے اتنے وسائل ہی نہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں ان کا بوجھ اٹھا سکے۔ فیض حمید ہوں یا جنرل حمید گل، ان کی خواہش کبھی بھی طالبان اور مجاہدین نے پوری نہیں کی، لیکن ان کی خواہشوں نے پاکستان کو کہاں لا کھڑا کیا ہے اس کا جاننا ضروری ہے۔ 44 سال پہلے اس وقت کے فوجی حکمران جنرل ضیاء الحق نے اپنے مذہبی نظریات کی تسکین کی خاطر ملک کو آگ میں جھونک دیا۔ چند درجن فوجی افسران کے ذاتی مذہبی نظریات نے ریاست کو ایک ایسی کھائی میں دھکیلا جس سے نکلنے کی تاحال کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی۔ نصف صدی پیچھے چلتے ہیں۔ 70 کی دہائی کے اواخر میں سوویت یونین کی مداخلت کے بعد افغانستان میں جاری شورش خانہ جنگی میں تبدیل ہو گئی۔ امریکی CIA اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے افغانستان میں داؤد شاہ کی حکومت کے خلاف جاری مزاحمت کو مزید تیز کرنے پر اتفاق کر لیا تھا۔ 1973 میں مشہور زمانہ کرنل امام، جس کا اصل نام امیر تارڑ تھا، اسے شورش پسندی سے متعلق جنگ کی تربیت دلانے کے لیے امریکہ بھیج دیا گیا تھا۔ 27 اپریل 1978 کو افغانستان کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی حامی فوجی افسروں نے داؤد شاہ کا تختہ الٹ کر اسے اہل خانہ سمیت قتل کر دیا۔ ان دنوں امریکہ اس معاملے سے لا تعلق تھا،
جنرل ضیاء الحق نے صدر جمی کارٹر کو خط لکھ کر کہا کہ امریکہ خطے میں اسٹریٹجک توازن کا نوٹس لے، لیکن کارٹر نے اس خط کو ایک کمزور ملک کا ضرورت سے زائد رد عمل قرار دے کر نظر انداز کر دیا۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی داؤد شاہ کے بعد اقتدار میں تو آئی لیکن دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ اب نور محمد ترکی کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد حفیظ اللہ امین نے اقتدار سنبھالا تو اس سے بھی 27 دسمبر 1978 کو روسی ایجنسی KGB نے افغان ایجنٹوں کے ساتھ مل کر قتل کر دیا۔ اسی روز روس کی فوج افغانستان میں داخل ہو چکی تھی۔ کچھ ہی وقت کے بعد 1 لاکھ روسی فوجی افغانستان میں آ چکے تھے۔ روسی فوج کے افغانستان میں مداخلت پر امریکی صدر کارٹر بھڑک اٹھے۔ جمی کارٹر نے دوسری جنگ عظیم کے بعد اس پیش رفت کو امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا۔ کارٹر نے سوویت یونین کے صدر بریزنیف کو مشورہ دیا کہ یا تو روسی فوج افغانستان سے نکالو یا نتائج کے لیے تیار ہو جاؤ۔ روس کی فوج افغانستان میں آنے کے بعد بھی شورش کنٹرول نہ کر سکی۔ کمیونسٹ حکومت کے خلاف ملک میں بغاوت پھیل گئی۔ 34 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ نے روس کے خلاف قرارداد پاس کی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں 104 ممالک نے روسی مداخلت پر احتجاجی قرارداد پاس کی۔ یہ وہ صورتحال تھی جس کا ضیاء الحق منتظر تھا۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان سرد مہری والے تعلقات اب گرم جوشی میں تبدیل ہو چکے تھے۔ امریکہ، چین، مصر، سعودی عرب روس کی افغانستان میں مداخلت کے خلاف میدان میں آ چکے تھے۔ پاکستان اب فرنٹ لائن اسٹیٹ بن چکا تھا۔ لاکھوں افغان پناہ گزین کے لیے پاکستان نے اپنے دروازے کھول دیے۔ ایران نے اس کے برعکس کام کیا۔ اس نے افغان مہاجرین کو پناہ تو دی لیکن اپنی زمین افغانستان میں جاری جنگ کے لیے استعمال ہونے نہیں دی۔ امریکن CIA کی مدد سے پاکستان کی ISI نے مجاہدین کی تربیت شروع کی۔ پاکستان پر امداد کے دروازے کھول دیے گئے۔ جنرل ضیاء نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ روس کے خلاف مزاحمتی جدوجہد کو منظم کرنے اور فنڈز خرچ کرنے کے لیے فری ہینڈ دیا جائے۔ ضیاء الحق کا یہ مطالبہ منظور کر لیا گیا۔ جنرل ضیاء نے سوویت یونین اور افغان کمیونسٹوں کے خلاف منصوبہ بندی کی ذمہ داری فوج کے بجائے حساس ادارے کے حوالے کی۔ حسین حقانی کے مطابق یہ کام CIA اور ISI مل کر کر رہے تھے، لیکن حقیقت میں تنے تنا ISI نے یہ کام کیا۔ دنیا بھر میں ایک منظم میڈیا مہم کے ذریعے جہاد کے نعرے گونج رہے تھے۔ مسیحی اور اسلامی کافروں سے جنگ کر رہے تھے۔ جمی کارٹر کے بعد ریگن نے امریکہ کا اقتدار سنبھالا تو اس کی حکومت نے اس جنگ کو خدا کے دشمنوں کے خلاف جنگ قرار دیا۔ 43 مسلمان اور مغربی ممالک کے مسلمان جہادی پشاور پہنچنے لگے، جنہیں جنگی تربیت دی گئی اور انہیں روس کے خلاف افغانستان بھیجا جاتا رہا۔ افغانستان کے اندر کمیونسٹوں اور لبرلز کو چھوڑ کر باقی تمام مکاتب فکر کے شہریوں نے اس کمیونسٹ حکومت اور روس کے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا۔ ادھر پاکستان میں جہاں ایک طرف مجاہدین کو جنگی تربیت دی جاتی تھی تو دوسری جانب ہزاروں کی تعداد میں مدارس کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ ان مدارس میں غریب بچوں کو مذہبی تعلیم کے ساتھ مفت رہائش، کپڑے، کھانا اور دیگر سہولیات دی جاتی تھی۔ اس موقع نے پاکستان میں ملاؤں کے ایک نئے بینیفیشری طبقے کی بنیاد رکھی۔ مجاہدین کی اس تربیت نے بعد میں القاعدہ جیسی تنظیموں کو جنم دیا۔ ماورائی حیثیت رکھنے والے کرنل امیر سلطان تارڑ، جنہیں مجاہدین نے کرنل امام کا لقب دیا تھا، ان کو بھی 2010 میں شدت پسندوں نے اغوا کرنے کے بعد قتل کر دیا۔ امریکہ نے 1988 میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ روسی فوج کے انخلاء کے بعد کسی صورت افغانستان میں اسلامی بنیاد پرست حکومت بننے نہیں دی جائے گی، لیکن اس نے اس خواہش کا اظہار پاکستان سے نہیں کیا بلکہ روس کے ساتھ اس بات پر معاہدہ کر لیا۔ کل تک دنیا بھر میں مسیحی اور مسلم جو روس کو خدا کا دشمن قرار دے کر جنگ کر رہے تھے، روس کی واپسی کے اعلان کے ساتھ ہی امریکہ نے اپنے موقف سے یو ٹرن لے لیا۔ ڈاکٹر اشتیاق احمد کے مطابق دو سپر پاورز کے درمیان اپریل 1988 میں جنیوا معاہدہ ہوا، جس کے تحت اگلے سال فروری تک روسی فوج کا مکمل انخلاء ہونا تھا۔ اس معاہدے میں پاکستان
اور افغانستان کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ملک میں مداخلت نہیں کریں گے اور افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے تعاون کیا جائے گا۔ افغان باغیوں نے اس معاہدے کو مسترد کر دیا کیونکہ انہیں اس میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ جنرل ضیاء اور جنرل حمید گل افغانستان میں گل بدین حکمت یار کی پاکستان نواز حکومت بنانا چاہتے تھے، جبکہ روس اور امریکہ اس کے خلاف تھے۔ افغانستان کے پاکستان کے ساتھ کبھی بھی آئیڈیل تعلقات نہیں رہے، لیکن جنرل ضیاء دور اندیشی کے بجائے اپنے شدت پسند مذہبی نظریات کو خطے میں نافذ کرنے کی خام خیالی میں گرفتار تھا۔ اس نے پاکستان کو ایک ایسی جنگ میں جھونک دیا تھا جس کی راکھ میں 44 سال بعد بھی ابھی تک آگ موجود ہے۔ لاکھوں افغان پناہ گزین پاکستان آئے۔ 4 دہائیوں سے پاکستان نے اسی پالیسی کے تحت ان پناہ گزینوں کی 3 نسلوں کی میزبانی کی ہے، لیکن اس میزبانی کے بدلے میں پاکستان کے عام شہری کا معاشی اور سماجی نقصان ہوا۔ پاکستان کی ریاست کو 4 دہائیاں پہلے جس دلدل میں دھکیل دیا گیا تھا، اس سے نکلنے کی کبھی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی۔ امریکہ سے پیسے لے کر جن مجاہدین کو پاکستان نے بنایا تھا، انہی کو ختم کرنے کے لیے جنرل مشرف نے ایک بار پھر ملک کو جنگ میں جھونک دیا۔ امریکہ سے جتنے پیسے لے کر پالیسیاں تبدیل کی گئیں، اس سے 1000 گنا زیادہ پاکستان کا معاشی نقصان ہوا اور لاکھوں کی تعداد میں نہ صرف پاکستانی بلکہ افغانی بھی مارے گئے، کبھی جہاد میں تو کبھی جہادیوں کی پاکستان کے اندر ہونے والی کارروائیوں کے نتیجے میں۔ 44 سال پہلے پاکستان سوویت یونین کو روکنے کے لیے جس جنگ میں کودا تھا، اس جنگ سے ملا اور ملٹری کے بہت سارے لوگ تو مالی طور پر مستحکم ہوئے، لیکن لاکھوں لوگ اس کی بھینٹ بھی چڑھ گئے۔ سوویت یونین ٹوٹ گیا، امریکہ چھوڑ کر چلا گیا۔ جن جہادیوں کو امریکہ اور پاکستان نے تربیت دی، انہوں نے امریکہ اور ہمیں سبق سکھایا۔ 9/11 کے بعد امریکہ بدلہ لینے دوبارہ اسی میدان میں اترا۔ اس بار ہم کولن پاول کی ایک دھمکی پر اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ جن طالبان کی حکومت افغانستان میں بنائی تھی، ان سے ملک چھین لیا۔ نتیجے میں تمام جہادی افغانی ہوں یا مقامی پاکستان کے دشمن بن گئے۔ جنرل فیض حمید کو فتح کی پیش کی جانے والی چائے کی پیالی کام آئی، اور نہ ہی ان کی تسلی کام آئی کہ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سب ٹھیک تو نہ ہوا، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اب جو فیصلہ کیا گیا ہے اس پر عمل بھی ہو جائے گا اور سب ٹھیک بھی۔ ہم ہر بار اس خواہش پر نمک بوتے ہیں کہ گندم کی فصل کاٹیں گے۔ یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن ممکن نہیں ہو سکتا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک اور شیئر کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مجھے اجازت دیں۔